السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، تمام مسلمان اور تمام کافر نان مسلمس بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ آخر مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغامات دے کر بھیجے۔ دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی خبر نہیں جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہ فرمایا ہو، اور دنیا اور آخرت کا کوئی ایسا شر نہیں جسے آخری الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈرایا ہو۔ اگر ہم لوگ برے اعمال کریں گے تو یہ بات جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذابات ہم پر مسلط کیے جائیں گے، دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سامنا ہوگا، اور اگر ہم نیک کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں انعامات سے نوازے جائیں گے۔ بے شک ایک ایسا ہی واقعہ کہ ایک شخص بہت نیک اور دیندار تھا، بظاہر اس کے ساتھیوں نے اسے دفن کر دیا اور بعد میں کسی اشد ضرورت کے تحت اس کی قبر کھودی گئی۔ اس کے قبر کے اندر کے مناظر دل دہلانے والے تھے۔ پیارے بہن بھائیوں، آخر اس شخص نے دنیا میں کیا کیا تھا؟ پیارے بہن بھائیوں، بڑا ہی عبرت انگیز اور سبق آموز واقعہ ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت علامہ طلمسانی علیہ رحمہ ایک اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت حج کے لیے روانہ ہوئی۔ ان میں ایک شخص تھا جو فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل نماز بھی پابندی سے پڑھتا تھا۔ بظاہر وہ ایک نیک اور دیندار شخص تھا، اچانک راستے میں فوت ہو گیا۔ اس کے دفن کرنے کے لیے اس کے ساتھیوں کے پاس کوئی گودال وغیرہ نہیں تھا جس سے اس کی قبر کھودی جاتی اور اسے دفن کیا جاتا۔ ان میں سے چند ساتھیوں نے جنگل میں گھومنا شروع کر دیا کہ شاید کسی کے پاس سے گودال وغیرہ مل جائے جس سے اس کی قبر تیار کی جا سکے۔ گھومتے گھومتے وہ لوگ ایک جھونپڑی کے پاس پہنچے۔ انہیں معلوم چلا کہ یہ ایک جھونپڑی بڑھیا عورت کی ہے۔ انہوں نے اس بوڑھی عورت سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اس بوڑھی عورت کی جھونپڑی میں ایک بڑا سا گودال پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اس بڑھیا سے گودال لے لیا اور اس بڑھیا نے جاتے ہوئے عہد لیا کہ تم عہد کرو کہ یہ گودال مجھے واپس ضرور دو گے۔ ان لوگوں نے گودال لیا اور عہد دیا اور چل پڑے۔ جلد ہی جا کر تجہیز و تدفین کا مرحلہ کیا اور اسے دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد اچانک یاد آیا گودال تو قبر کے اندر ہی رہ گیا اور ہم نے اس بڑھیا سے وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد جذبات میں کہ وعدہ نہ عہد نہ ٹوٹے، ہاتھوں سے ہی قبر کھود ڈالی، اور جیسے ہی قبر کھودی تو اندر کے مناظر دیکھنے والے نہ تھے۔ دل دہل گیا، خوف کے مارے چیخیں نکل گئیں کہ اس گودال جو ہے وہ اس مرنے والے کے گلے میں توق بنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں اس گودال سے بندھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے جلدی جلدی اس قبر کو بند کر دیا اور جلدی جو ہے وہ پریشان ہو کر اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچ گئے اور تمام واقعہ اس بوڑھی عورت کو سنایا اور اس سے معذرت کی۔ اس عورت نے کہا کہ تم لوگ معذرت نہ کرو، یہ گودال میرے پاس تھی۔ مجھے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ اس گودال کو سنبھال کے رکھنا، ایک ایسے شخص کی قبر میں توق بنے گی جو حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتا ہوگا اور ان حضرات کی شان میں گستاخیاں کرتا رہا ہوگا۔ استغفر اللہ۔
تمام بہن بھائی سمجھ گئے ہوں گے کہ مرنے والا گستاخی صحابہ کا مرتکب تھا علمان والحفیظ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام رحم اللہ المبین کا ادب کرنے والا بنا دے اور ہر قسم کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے، اللہم آمین۔ پیارے بہن بھائیوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے، نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، اسے دبا دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اسے پریس کر دیجیے تاکہ آنے والا نیا واقعہ آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔